بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہتے ہیں آر جے عادی، اور آج 8ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کامیابی سے متعلق مختلف موضوعات پر بات ہو رہی تھی۔ آج بھی ایک موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، مقصد حیات پر۔ دنیا میں ہر کامیاب انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اسی مقصد کے گرد گھومتی ہے۔ وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ آپ کی زندگی کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ بے مقصد زندگی موت ہوا کرتی ہے۔ بے مقصد زندگی صرف جانور بسر کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو مقصد حیات کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ کسی کو علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے زندہ رہنے کا کیا مقصد ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے کیا؟ اگر نہیں ہے تو اس بارے میں سوچنا شروع کر دیجئے آج سے۔ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو پھر حاصل کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنے مقصد حیات کا تعین کرنے کے لیے اپنی ویلیوز کا جائزہ لیں، اپنی اقدار کا جائزہ لیں۔ اقدار سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں۔ رات کو اکیلے بیٹھ جائیں، اس دوران میں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اپنی اقدار کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں۔ عموماً عام طور پر چند ایک باتیں ہیں جو میری نظر سے گزری ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں اپنا مقصد سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ عام طور پر میکسیمم لوگوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا مقصد جو ہماری زندگی کا ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں۔ قرآن میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسرا مقصد آخرت، اللہ کو راضی کرنا اور اپنی آخرت کو کمانا۔ تیسرا مقصد خود کو اچھا مسلمان بنانا اور دوسروں کو اچھا مسلمان بننے میں مدد کرنا۔ چوتھا مقصد اشاعت دین کو پھیلانا، گناہوں سے پاک زندگی۔ اس کے بعد آپ دنیا کی طرف آ جائیں۔ شہرت اور ناموری، دولت، اطمینان قلب، آزادی، صحت، جسمانی بھی اور روحانی صحت بھی ضروری ہے۔ گہری دوستی، عزت و احترام، پہچان کی میں نے کچھ ویڈیوز پہلے بات کی تھی، شناخت کی بات کی تھی، ریکگنیشن کی بات کی تھی۔ حسن، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ حسین لگے۔ طاقت، پاور میں آنا چاہتا ہے۔ انعام یا صلہ، ہر ایک کو ریوارڈ چاہیے۔ محبت سے بھرپور زندگی ہر بندہ ہی گزارنا چاہتا ہے۔ تحفظ چاہیے، اسے سیکیور لائف گزارنا چاہتا ہے۔ اعتراف چاہیے، اکنالجمنٹ چاہیے۔ ایڈونچر چاہیے لائف میں، فن چاہیے، جرت چاہیے، اچھا خاندان، اچھی فیملی چاہیے، علم چاہیے، سیلف کانفیڈنس چاہیے، خود اعتمادی چاہیے، قدردانی چاہیے، اپریسیشن چاہیے، خود مختاری چاہیے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ خود مختار ہو، اپنے فیصلے وہ خود کر سکے۔ اس کے علاوہ اپنے شعبے میں نمبر 1 بننا ہر ایک کی خواہش ہے، میری بھی، آپ کی بھی۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے شعبے میں، اپنے پروفیشن میں پہلے نمبر پر ہو۔ اس کے علاوہ کیریئر اچھا ہو، مالی تحفظ ہو، فائنینشیل سیکیورٹی بہت بڑا ایشو ہوتا ہے ہمارا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فائنینشلی سیکیور ہو جائیں۔ ساکھ، نیک نامی ہماری ہو۔ اس کے علاوہ ایمان ہمارا صحیح ہو۔ معاشرہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرے۔ ہمارا ملک امن و امان کا گہوارہ ہو، دوسروں کی خدمت ہم کر سکیں، تفریح سے لطف اندوز ہو سکیں، انجوائے کر سکیں، سیر سپاٹے سے دنیا کی سیر کریں، دنیا گھومیں، چھٹیاں گزاریں۔ تفریحی چھٹیاں ہونی چاہیے ہمارے لیے، وقت ہونا چاہیے دوسروں کے پاس ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ فری ٹائم ہمارے پاس ہونا چاہیے اپنی ذات کے لیے۔ ذاتی نشو و نما یعنی سیلف امپرومنٹ بھی ایک اہم مقصد ہوتا ہے زندگی کا۔ مطالعہ بہت اہم ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں، ہم کتابوں سے پڑھتے ہیں، کتابوں سے دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تبھی ہمیں زندگی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اقتدار کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی تحسین چاہتا ہے، تعریف چاہتا ہے۔ یہ چند ایک مقاصد ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ یہ عموماً لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں۔
اب آپ نے کرنا کیا ہے، ان سب کا جائزہ لینا ہے اور ان میں سے صرف 5 اہم ترین جو آپ کے مقاصد ہیں ان کو منتخب کر لیں اور زندگی کا مقصد حیات طے کر لیں، اپنی زندگی کے مقصد کو تعین کر لیں۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ مقصد حیات کے تعین کا اہم طریقہ یہی ہے کہ کسی ایسی جگہ جہاں آپ اکیلے ہوں بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو پرسکون کریں، لمبے سانس لیں، آنکھیں بند کریں اور سوال کریں میرا مقصد حیات کیا ہے۔ دل کی گہرائیوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جواب ملے گا، جواب کا انتظار کیجئے گا، جواب آپ کو ضرور ملے گا۔ پرسکون رہیں، خاموش رہیں، آرام سے کوئی لفظ آپ کے دماغ میں آ جائے گا، کوئی تصویر آ سکتی ہے، کوئی آواز آ سکتی ہے، ایک بار آپ کو پھر سوال کرنا پڑے، پوچھنا پڑے، پھر پوچھیں، پھر آواز آئے گی، پھر پوچھیں، پھر آواز آئے گی، پھر کوئی تصویر آئے گی، آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ بعض اوقات آپ جو ہے وہ اپنا مقصد جو ہے اس کا تعین نہیں کر پاتے، اس لیے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اس پر سوچ نہیں رہے ہوتے، آپ سکون میں نہیں ہوتے، آپ اطمینان سے نہیں بیٹھے ہوتے، آپ آرام میں نہیں ہوتے، اس وجہ سے آپ اس مقصد کا تعین نہیں کر پاتے۔ مقصد کے اصول کے لیے کئی آپ کے گول ہو سکتے ہیں، مثلا خدمت خلق کے کئی طریقے ہیں، ہسپتال آپ بنا سکتے ہیں، ڈسپنسری بنا سکتے ہیں، دیگر اور کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں، عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، غریب بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، غریب بچوں کو فیس مہیا کر سکتے ہیں، ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں۔ اکثر اوقات انسان ایک مقصد کے حصول کے لیے کوئی گول سیٹ کرتا ہے، مثلا جنت حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، فرائض کی پابندی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، غریبوں کی مدد ہے، غریب بچیوں کی شادی کروانا ہے، غریبوں کے لیے مالی امداد فراہم کرنا ہے، یہ سارے مقاصد ہیں۔ ان پر ضرور سوچئے گا، بیٹھیے گا اور ایک مقصد کا تعین کیجئے گا، بلکہ 4-5 مقاصد کا آپ تعین کیجئے گا اور ان میں سے ایک مقصد کو سب سے زیادہ اہم رکھیے گا، انشاءاللہ آپ بمقصد اور کامیاب زندگی گزاریں گے۔ مجھے کہتے ہیں آج عادی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔